آپ کو مقدس بائبل میں سے باقی مقدس پاک کلام میں سے بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں میرے عزیزوں. ایک ایسا شخص جو بڑا دولت مند ہے، سونا چاندی ہر مہنگے سے مہنگا پتھر اس کے پاس ہے، ہر مہنگے سے مہنگا پتھر اس کے پاس ہے، ہر مہنگی سے مہنگی لکڑی اس کے پاس ہے، تو بھی وہ بنی اسرائیل سے درخواست کر رہا ہے ہیکل کی تعمیری کے لیے. اور یہ خدا کا بندہ داؤد ہے، تو بھی کلیسیا سے، خدا کے لوگوں سے درخواست کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے کہ اکیلا شخص خدا کی ہیکل نہیں بنا سکتا. میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں سے آج اس بات کو دیکھیں گے کہ اتنا امیر شخص، 12 قبیلوں پر بادشاہی کرنے والا شخص، سلطنت کرنے والا شخص بھی لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی ہدیے لاؤ، نذرانے لاؤ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مال کی بڑھوتی کے مطابق، تاکہ خدا کی کیا بنائی جائے؟ ہیکل بنائی جائے، خدا کی ہیکل تعمیر کی جائے. اور جب لوگ اپنی کھڑکی ہی صرف اس طرف رکھیں اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے گھر میں بیٹھ کر ہیکل کی طرف دعا کریں تو خدا ان کی سنیں. بتانا ہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج میں ایک مسیح یسوع کا چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں. یہاں تو بڑے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. جس طرح سب لوگ خوشی سے ہدیے دیتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، کچھ بیچ میں باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ابھی سے بات ہی چل رہی ہے، بنی اسرائیل سے بات چلتی آ رہی ہے. کچھ لوگ تھے موسیٰ کے ساتھ متفق ہوتے تھے اور کچھ لوگ اڑتے اور بڑبڑاتے تھے، مگر جو سر جھکا کر موسیٰ کی بات سنتے، خدا انہیں برمند اور کامیاب کرتا، انہیں سرفراز کرتا تھا. مگر جو اڑتے بڑبڑاتے، خدا کہتا ہے موسیٰ ہٹ جا، میں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے تیری نہیں، انہوں نے میری تکفیر کی. میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے پہلا تواریخ اس کا 29واں باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیے گا بھائی جی. کلام مقدس میں سے پہلا تواریخ 29واں باب اور دوسری آیت سے، اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی اور عقیق اور جڑاؤ پتھر اور پچھی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر اور ہر قسم کی بیش قیمت جواہر اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. سن لیا آپ نے داؤد کا جو کچھ اس کے پاس خدا نے سے حیثیت، مقام اور رتبہ بخشا تھا، یہ تمام چیزیں بیان کر رہا ہے کہ ہیکل کی تعمیری کے لیے میرے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مہنگے سے مہنگا پتھر ہے، لکڑی ہے. میرے عزیزوں، جب کسی جگہ پر جو خدا کے لیے مخصوص ہوتی ہے نا، جب لوگ سجدہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان خاندانوں کو، ان گھرانوں کو خدا برکت دیتا ہے جنہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے. اس لیے تو
दाऊद अकेला वो नहीं बन रहा सुपरमैन। नहीं क्रिश्चियन आप भी आए, क्योंकि ब्लेसिंग आपके बच्चों को भी चाहिए। खुदा आपके बच्चों को कर्ज देने वाला बनाना चाहता है। आओ क्रिश्चियन, जो कुछ दाऊद के पास था मेरे अजीजों, वो खुदा का बंदा खुदा की हैकल की तामीरी के लिए वो पेश कर रहा है। अगर आप नए एडिशन में देखें ना, तो 29 बाब के शुरू में जो ऊपर लिखा है हैकल की तामीरी के लिए नजराने, अगर किसी के पास नया एडिशन है बाइबल मुकद्दस का, लिखा हुआ है हैकल की तामीरी के लिए नजराने। जो कुछ नजराना दाऊद के पास था, मिस्टर है मेरे पास ये घर है तो मैं इसे सेल करके बड़ी जगह ले रहा हूं। जो कुछ मेरे पास है मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और जो कुछ खुदा के बंदा दाऊद के पास था मेरे अजीजों, उसने देने से दरेग नहीं किया। वो तमाम चीजें बता रहा है कि मेरे पास ये चीजें हैं। जरा पढ़ दिएगा दोबारा भाई जी उन चीजों के बारे में। और मैंने तो अपने मकदूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना और चांदी की चीजों के लिए चांदी। आमीन। जहाँ चांदी इस्तेमाल होनी है हैकल में, वहां मैंने चांदी दी है। जहाँ सोना इस्तेमाल होना है, मैंने वहां सोना लगाने के लिए दिया जी। और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा, और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी, और अकीक और जड़ाऊ पत्थर, और बची के काम के लिए रंग बिरंग के पत्थर, और हर किस्म के बेशकीमत जवाहिर और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। आमीन। सुन लिया आपने, जो कुछ खुदा के बंदा दाऊद के पास था वो खुदावंद की हजूर में पेश कर रहा है और उसकी हैकल की तामीरी के लिए पेश कर रहा है। गुज़रे साल पहले हमारे भाई को बरकत दे, भाई नुमान, इन्होंने सारी की क्रॉस लगवाई, मतलब उसके बाद लकड़ी की हैसियत थी लगाने की, और उसने मेरे भाई ने ये चर्च में लकड़ी लगवाई। हालेलुया। जो किसी के पास या दाऊद बताने जा रहा है हैसियत है, वो भी उस हैसियत के मुताबिक दे। भाई यशवा ने ये पंखे लगाए, भाई हनीफ है बैठे हुए, ये इन्होंने ड्रॉज बनाया सारा, ये पॉलिश कुर्सियों को जो कराई थी। जो कुछ जिसके पास है वो खुशी से दे, खुशी से खुदा के लिए करे। साउंड के लिए यकीन माने, मैं गवाही के तौर पर सुना रहा हूं, आपको इन्हीं तरह इक्लीसिया में लोग देने वाले बैठे। एक बेटी को साउंड के लिए यकीन ना, वो जॉब करती है, मैंने पता नहीं बेचारी ने कब से वो पैसे जमा किए हुए थे, शायद अपनी शादी के लिए जमा किए बेचारी। उसने लाकर मुझे दिए, वहाँ मुझे ये अंकल जी ये ले और सब ये ले, और ये आप अपना साउंड अच्छा सा लेकर। बताना ये चाहता हूँ मेरे अजीजों, जो इस तरह खुदा के हुजूर खुशी से गिराता, खुदा उसे कभी कंगाल होने नहीं देता। सरफराजी है उसके लिए, कामयाबी है उसके लिए। क्यों? कि वो किसी कंपनी में नहीं, खुदा के इदारे में हिस्सा डाल रहा है, खुदा के काम में हिस्सा डाल रहा है। ओ बड़ी खूबसूरत बात है जब आप दिल को छू जाएगी। जी पढ़िएगा भाई जी आगे। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है। आमीन। दाऊद कहता है मुझे लौ लगी हुई अपने खुदा के घर की। अरे ये घर में ऐसे नहीं सेल करना मेरे बहनों भाई, मुझे भी अपने यीशु मसीह के नाम की लौ लगी हुई है कि सजदों की तादाद बढ़ती जाए, दुआ करने वालों की तादाद बढ़ती जाए, संडे स्कूल के बच्चों की तादाद बढ़ती जाए, संडे स्कूल के टीचर की तादाद बढ़ती जाए। मेरे अंदर भी ये लो है मेरे जीजों, मेरे अंदर भी ये लगन है। जहां संडे स्कूल है, जहां चर्च है, नीचे बाइबल स्कूल भी खोला जाए। हालेलुया। खुदावंद के लिए चरवाहे तैयार किए जाए, मुबश्शिर तैयार किए जाए, अंजील को फैलाने के लिए मुबश्शिर तैयार किए जाए। सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में हमारे चर्च से लोग जाने वाले हों। हालेलुया।
دیکھیں اس خدا کے بندہ کو جب خدا کی ہیکل کی لو لگی ہے تو جو کچھ اس کے پاس تھا قیمتی سے قیمتی سامان اس نے خداوند کے حضور میں دیا۔ میرے عزیزو، آپ کا جو کچھ بھی ہے خدا 4 گنا واپس کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ جی ذرا آگے چلے بھائی جی بڑھے۔ اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہے اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں۔ آمین۔ سن لیا، میں دیتا ہوں، کیونکہ داؤد کو پتا ہے صرف میری دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ داؤد کو پتا ہے میں نے بڑے فلسطینیوں کو مارا ہے، عملیکیوں کو مارا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، اب مجھے کچھ نکالنا پڑے گا خدا کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ اب مجھے خدا کے لیے کچھ نکالنا پڑے گا، اور وہ میرے عزیزوں اپنے خزانے جو ہے وہ خدا کی ہیکل کے لیے کھول رہا ہے۔ اور کیسے کھول رہا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا پڑھیے گا بھائی جی اس کی 5ویں آیت، 14ویں آیت پڑھ دے، بڑی خوبصورت آیت، 14ویں آیت۔ پر میں کون ہوں، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو بھی بیچ میں لا رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی، جو تمام ہدیے لے کر آئے ان کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے ہماری حقیقت کیا ہے۔ دے کر جتا نہیں رہا بلکہ دینے کا بھی انکار کر رہا ہے۔ جی ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں۔ قابل ہوئے، یہ قابل کرنے والا ہمارا یہ خداوند ہے، ہمارا یسوع ہے۔ خوشی خوشی ہدیے دینے کے لیے قابل کرنے والا ہمارا خداوند ہے، ہمارا یسوع ہے۔ جی کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، سن لیا سب نے جی، اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔ تیری ہی چیزوں میں سے یسوع، جو کچھ تم ہمیں زمین سے دیتا ہے ہم نے تیری ہی چیزوں میں سے تجھے دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس سوچ کو بنی اسرائیل لے کر چلی ہے، خدا کا بندہ داؤد لے کر چلا ہے، اور اب اس فضل کے دور میں مجھے اور آپ کو لے کر چلنی ہے۔ اس سوچ کو مجھے اور آپ کو، یقین جانے جب یہ میں نے مکان اپنا اوپر 3 فلور جو میں نے رینٹ پر دیا تھا میں بڑا پریشان رہتا تھا، کبھی ان کو پانی نہیں مل رہا، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی گیس کا مسئلہ۔ جس دن سے میں نے یسوع کو قرار میں دیا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ دور دور میں یسوع کے لیے تالی بجائے۔ جس دن سے میں نے یسوع کے لوگوں کو یہاں پر سجدے کرنا اور اس کے نام بھی شروع کیا ہے، یقین جانے کوئی ٹینشن نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، خدا کا بندہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، میں خوشی سے، جی آگے ذرا پڑھیے گا بھائی جی اس کی 17ویں آیت، اے خداون ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائے، تیری ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے۔ اے میرے خدا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو دل کو جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا، اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہے تیرے حضور خوشی خوشی دیتے دیکھ کر مسرت حاصل ہوئی۔ آمین آمین۔ سن لیا میرے عزیزو آپ نے داؤد کی باتوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا آج ریسرچ کر رہی ہے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، کہ وہ کیسے کامیاب اور کیسے سرفراز ہوئے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، کوئی کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، مگر بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ خدا کے حضور ہدیے لانے والے لوگ ہیں، وہ اپنا 10واں حصہ نکالنے والے لوگ ہیں۔ ان کی کامیابی کے یہ راز ہے، ان کی سرفرازی کے یہ راز ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، حاصل کلام آج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح خدا کا بندہ داؤد اپنے دل کو کھول رہا ہے، ہم نے بھی
اپنے یسوع کے حضور اپنے دلوں کو کھولنا ہے. خدا اس کلام سے آپ کو بڑی برکت دے. ایسا بڑے